کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ افراد جن کا بچپن، لڑکپن، نوجوانی اور پھر جوانی سب کچھ محنت و مشقت کی نظر ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ لوگ اقوام عالم میں روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کے حوالہ جات دے کر اپنی آنے والی نسلوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ محنت کی عظمت بہت بڑی شے ہے۔ دیکھتے رہیے کامیاب لوگ شاہد جمیل منہاس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد جمیل منہاس۔ پروگرام کامیاب لوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم کامیاب لوگ جو ہیں اس میں سے ایک شخص کے ساتھ تو بیٹھے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے ان لوگوں پہ کہ جو اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کی ناکامی کی وجہ وہ آج کے دور کے کامیاب لوگ ہیں جو بظاہر کامیاب لوگ ہیں، لیکن ان کا انر جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم ان کے انر کی بات کریں تو وہ واویلا مچا دیتے ہیں اور انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ناظرین، ہم نے فلسطین، برما، شام، چچنیا اور نہ جانے کن کن ممالک کی کہانیاں سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مظالم کو دیکھا۔ وہ جو کہانیاں ہیں وہ میرے خیال میں 15، 20، 25، 30 سالوں پہ محیط ہے، اور ہمارا کشمیر جو کہ تڑپتی شہرگ ہے وہ 45 دن کی بات ہے۔ اگر ہم اس کا ایوریج نکالیں تو میرے خیال میں پر ڈے جو مظالم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں وہ کاؤنٹلیس ہیں، ہم گن نہیں سکتے ان کو۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ سوشل ورکر بھی ہیں، الہادی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لکھتے بہت پیارا ہیں، اچھا لکھتے ہیں، ہر شعبے کے اوپر ان کی دسترس ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی بہت خوب لکھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا بولتے بھی ہیں۔ میری مراد طاہر عباس صاحب ہیں۔ میں آپ کو اس چینل کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر کاز جو ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، ملک پاکستان کے ہر فرد کو پتہ ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ پچھلے 45-50 دنوں کے اندر کشمیر کے اندر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لاکھوں سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، بہنوں کے سروں سے دوپٹے نوچ لیے گئے، الغرض خون کی ندیاں بہا دی گئیں، لیکن مشتعل جذبات ہیں کہ ٹھنڈے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور پھر آج کی ہماری بے حسی جس میں ہم سب شامل ہیں اور پھر اقوام عالم بھی شامل ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہد جمیل صاحب، آپ نے اتنے اہم ٹاپک کے اوپر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ویلکم جی۔ سب سے پہلے پاکستانی ہونے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو امت مسلمہ کا درد لیے ہم پوری دنیا کے اوپر اپنا پیغام پھیلاتے ہیں، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی کسی کو مشکل آتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اور ہمارے والدین اس سے پہلے، اور ان کے والدین جب سب کانٹیننٹ سے پاکستان ڈیوائیڈ ہو کے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو آئے، تو انہوں نے 48 کے بعد سے یہ ایک اسٹرگل شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو سپریم لیڈر ہیں ہمارے، ہیڈ صاحب کو نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارے شہر ہے۔ یہاں پہ کرتے کرتے اب یہ بچے کو ہم نے پڑھا دیا، سمجھا دیا، اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ کلب بنے، بہت سارے کالم رائٹرز آئے، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، مختلف تحریکیں چلیں کشمیر کی آزادی کے لیے، مختلف ادوار میں، ہر ڈیکیڈ میں ایک نیا ورژن آتا رہا، لیکن ایک نیا اور ان لوگوں نے دکھایا جاتا، مخلص محنت بھی کی۔ آف کورس میں کہتا ہوں دنیا نے ہمیں خواب بھی دکھائے کہ ابھی آج ریزالو کروا رہے ہیں، آج بھی دکھا رہی ہے دنیا، ریزالو کرا رہے ہیں آج، تو ہم مخلصانہ کوششیں ہوتی رہیں۔ لیکن ہندو جو ہے نا، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ہندو، پاکستان کے اندر بھی ہندو رہتے ہیں، تو ایک مائنڈ سیٹ ہے RSS جس کے اوپر گفتگو آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ 5th جنریشن وار کا حصہ بھی ہے کہ اس نے جب سوچا کہ مسلمانوں کے لیے یا کسی اور مذہب کے لیے انڈیا کی زمین کو تنگ کر دیا جائے، تو یہ اس نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملات کو بڑھانا شروع کیا، چیزوں کو سکیوز کرنا شروع کیا، فیملی کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ نے کہا لاکھوں کروڑوں
माओ की किस्मतें बेदर्दी से लूटी जाती हैं। अब हम वो पिक्चर्स देख के सारी रात सो नहीं पाते, जहाँ पे एक खातून का दुपट्टा एक आर्म फोर्सेस के हाथ में होता है और वो बेचारी नीम बराना हालत में होती है, उसके सर में चोट होती है, उसके सामने उसके बच्चे को शहीद कर दिया जाता है, उसके सामने उसके शौहर को घसीट के ले जाया जाता है, कोड़े मारे जाते थे, वो पुराना जमाना। आप उनके साथ जो मोदी सरकार आए, जो कि पंजाब का कसाब के नाम से मशहूर, और 2 टांगों वाला जानवर कहें तो बुरा नहीं होगा, उससे भी शायद वो 2 टांगों वाला जानवर जो बुरा मान जाएगा, बुरा मान, क्या बात, क्या रिस्पेक्ट है, बुरा मान जाएगा, तो वो बुरा मान जाएगा जो हरकत ये और कर रहा है, और ये एक किसी और जोन में बैठा है और ये सोचता है कि शायद दुनिया के अंदर हिंदुइज्म इस तरीके से फ्लोरिश करेगा कि आप सोचें उस बंदे की नैरो माइंडेडनेस कि जो अपने कंट्री के अंदर अपने हिंदू मजहब को प्रमोट नहीं कर पा रहा, पॉजिटिवली आगे नहीं लेके जा रहा, इतना स्केर्ड है, डरा हुआ है कि अगर हमने यहाँ मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, किसी और आबादी सिखों को वहां पे बढ़ने दिया, आगे बढ़ने दिया तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। रादर के वो कंपटीशन करता, आप इल्म के मैदान में आगे बढ़ते, आप साइंस के मैदान में आगे बढ़ते, आप और दुनिया डॉक्टर कोई आप अच्छे लेके आते, आप ऑटोमेटिकली दुनिया में फ्लोरिश करते। लेकिन आपने क्या किया कि जो वहां पे बसने वाले लोग थे, पहले तो उनको माइनॉरिटी कहना ही बड़ी अजीब गुफ्तगू है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो वहां पे 24-25 करोड़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लस माइनस हो सकता है, तो 20 से 25 करोड़ मुसलमान आबाद है और तकरीबन इतने ही या इससे थोड़े कम सिख मौजूद हैं। तो अब आप दुनिया को पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि ना वहां पे सिख महफूज हैं, ना आपके वहां पे मुसलमान महफूज हैं, ना आप वहां पे ईसाइयों का वाकया भी आपके सामने आया हो, एक खातून को उन्होंने नीम बहाना कर दिया ऐसी। लेकिन इस सबसे बड़ी गुफ्तगू ये हो रही है कि ये हो क्यों रहा है और दुनिया इसको देख क्यों नहीं रही है। ह्यूमन वाच जो थी, जो सोसाइटीज थी, जो एनजीओज थी, जो इंटरनेशनल एनजीओज थी, जो यहाँ पे हमें बताया जाता जी कुत्ता मर गया जी, गाड़ी के नीचे आके तो उन्होंने वहां पे जी रोड ब्लॉक कर दिया जी, उसके ऊपर बड़ा एहतजाज कर दिया। फिर मुझे बताया जाता है जी वो वहां से बिल्ली क्रॉस करती है रोड पे तो बड़ा एहतराम है जी, ट्रैफिक रुक जाती है। तो वो जो लोग थे, दरख्त कटने पे एक दरख्त कट गया, खातून ऊपर जाके बैठ गई। एक बड़ा दिलचस्प वाकया था कि स्विट्जरलैंड में दरख्त कट रहा था, उसने कहा जी नहीं ये मैं कटने, एक बूढ़ी खातून दरख्त के ऊपर चढ़ गई, नीचे बहुत सारे लोग आए, फाइनली रेस्क्यू किया गया उनको और मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि ये दरख्त नहीं कटेगा। ठीक है, तो वो सोसाइटी इतनी खामोश है, क्या इंसानियत सिर्फ ये वही बात है, ये दिखावा है, बस हाँ दिखावा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाकया हो जाता है, किसी भी इंडिविजुअल का किसी एक फैमिली का किसी दूसरी फैमिली के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अगर दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो हम इतना उसको हाईलाइट कर देते हैं और पूरी दुनिया उसको इतना हाईलाइट करती है जैसे खुदा न खास्ता 2 अकवाम या 2 मज़ाहिब आमने सामने खड़े हो, एक गली के इशू को इतना इंटरनेशनल प्रोजेक्शन मिल रहा है। अच्छा ताहिर अब्बास साहब, पाकिस्तान आर्मी की जब हम बात करते हैं दुनिया की बहादुर तरीन फौज पाक फौज, इसमें कोई शक नहीं है और दुनिया इन हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ है। नाज़रीन, 1965 की जंग के अगर तनाज़ुर में देखा जाए तो हिंदू बनियों को भागने का मौका नहीं मिला और फिर हमारे जो बहादुर सिपाही थे उन्होंने अपना आप इस तरह दिखाया कि जैसे वाकई हक अदा किया, सोनी धरती माँ का हक अदा किया। जब हम बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान की और इंडिया के अफवाज की, आप देखें तादाद में किस कदर वो ज़्यादा फ़ौज है, लेकिन थर थर कांपना जो है वो हिंदुओं के मेरे ख्याल में मुकद्दर में लिखा है। पिछले दिनों में मादत के साथ मेरा क्वेश्चन लंबा हो गया कि कॉर्नर पे जहाँ बॉर्डर के करीब हमारे पाकिस्तानी सिपाही ने एक वीडियो वायरल की कि मुझे इजाज़त दी जाए, मैं अपने चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपना खाना इस हिंदू को पेश करना चाहता हूं, ये कल परसों से भूखा है
اور اس سے بات ہوئی اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو کم از کم سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے اپنے گھر کے حالات ایسے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا پنجہ آزمائی کرے گا؟ شاید صاحب آپ نے بات کی 1965 تو بریلینٹ تھا. کیا بات، بریلینٹ تھا. اور اس کے آج تک اثرات ہیں اس کے ٹینک ابھی تک ہمارے پاس. وہ ہمارے افواج کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوئے، خود مجبور ہوئے ہیں. ان کے جو ہمارے وار وکٹریز ہیں نا وہ ہمارے پاس پڑے ہیں. اور اب تو دنیا کو آشکار ہو چکا ہے کہ 1965 میں پاکستان کے پاس اتنی نیوکلیئر یا یہ وہ چیزیں نہیں تھیں. عام آرمی موجود تھی لیکن ان کے پاس اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. یہ آپ انڈیا کے ہندو بنیے کو اور مسلمان کو کہاں کمپیئر کر رہے ہیں؟ پہلے یہ عدل کا تقاضا ہی نہیں ہے. آپ مسلمان کو مسلمان سے پلیز شاید صاحب میں آپ کو نیکسٹ ٹائم یہ ریکویسٹ کروں گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سیم چیز کو آپ رکھیں اور اس کو کمپیئر کریں. ٹھیک ہے. اس کی ایک جو تھاٹ ہے وہ کمزور کیا ہے، وہ بولشٹ قسم کا ایک انسان ہے جو بودھی وہاں پہ RSS کا ایک لائف ٹائم لیڈر ہے اور وہاں کا وہ ممبر ہے. اور وہ ایک RSS کی ایک سوچ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے فاسسٹ کنٹری. وہ پر امن کی آشا چلائی ہمارے یہاں لوگوں نے کہ جی چلیں جی امن کو موقع دیا جانا چاہیے. یہاں پہ ہم سنیں بلین ٹریلین روپیز اس پہ لگے. PTV پاکستان نیشنل TV سے لے کے ہر کسی نے یہاں پہ ہر پرائیویٹ چینل نے ہر لکھاری نے لکھا. وہاں پہ انڈیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ امن ہو جنگ نہ ہو. ہم بھی امن کے دائی ہیں. اسلام سے بڑا کوئی دائی تو تھا ہی نہیں امن کا. اسلام نے سب کو زندہ رہنے کا طریقہ بتایا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کی ریاست قائم کر کے بتائی کہ نہ صرف وہاں پہ انسانوں کے یا مائنارٹیز کے بلکہ وہاں پہ جانوروں کے حقوق تک بتا دیں. بے شک کیسے. تو یہ تو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل ہی فضول ہے. رہی بات ہماری وہاں کے، میں نے ان کی افواج کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کبھی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو صرف دال اور روٹی ملتی ہے ایسی. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یونیفارم ٹھیک نہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو ہمیں رافیل چاہیے کیونکہ جی ہمارے میگ 21 اور یہ وہ طیارے پرانے ہو گئے. بھائی جہاں میگ 1 تمہارا طیارہ پرانا ہے تو وہاں Su-30 بھی تو گرایا پاکستان نے. تو یہ پاکستان آرمی نے گرایا ہے. بے شک ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس تم بے شک ہم سے بڑے ہو کہا جاتا ہے نا. تو اسلام میں کوانٹٹی نہیں ہے. قد و قامت میں بڑے ہو. قد و قامت میں بھی بڑا ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی نا. تو اس کی جس نیشن کی سوچ ہی چھوٹی ہو. نیرو میں نے کہا نا وہ نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں. وہ اس سے آگے بات ہی نہیں سوچتے کہ وہاں کے اوپر ایک گائے کی تو رسپیکٹ ہے اور گائے کے پیشاب کی بھی رسپیکٹ ہے. گائے کا پیشاب پیتے ہیں اس کے رسپیکٹ ہے. لیکن ایک مسلمان ہے اور خاتون ہے یا مرد ہے یا بچہ اس کے خون کی کوئی ویلیو نہیں. انسانیت کی رسپیکٹ ہے ہی نہیں. انسانیت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے وہاں. وہ اپنے ادھر ان کے ساتھ بسنے والے سکھوں کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں, کرسچینٹی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی کتنے عظیم لوگ ہیں وہاں پہ. اس طرح دیکھیں ڈفرنس آف اوپینین ہونا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. جو میرے مذہب پہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہم سارے کرسچن کو کاٹ رہے ہیں؟ ہم نہیں گلے کاٹ رہے ہیں. ہم کسی کا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ میڈیا زیادہ ہے کرسچن آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. آپ 25 دسمبر ان کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پولیٹیشنز ہوں ریگارڈلیس ان کے جو بھی اپنے معاملات ہیں. لیکن یہ ہے کہ پولیٹیشنز ہو, مذہبی رہنما ہوں, آرمی پرسنلز ہوں, تو یہ ہر کوئی ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہوتا تھا. ہماری آرمی از دا بیسٹ آرمی. اس نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. وہ چاہے آپ کا رد الفساد ہو یا آپ نے اس سے ضرب عزم دیکھا ہے, اور یہ دنیا کو ہم نے پروف کیا ہے. جو دنیا کہتی تھی کہ جی یہ اب آپ آج گئے تو آج گئے, آج گئے تو آج گئے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوا. اتنا آسان نہیں ہوا. آج ان کی گردن کلبوشن کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا نے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے. اور پتا چلا ہے کہ پاکستان پروموٹ کر رہے ہے ٹیررزم یا انڈیا کر رہی ہے. اور پھر طاہر عباس صاحب ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے کرنل شیر خان صاحب جب ان کی شہادت ہوئی تو یقین کریں کہ بڑے بڑے جنرلز نے جب ان کی میت ہمارے حوالے کی تو کہا
کہ بہت عظیم انسان تھا. بے شک. وہ اتنے تنگ نظر ہونے کے باوجود یہ الفاظ اپنی زبان پہ لانے سے اس کو نہیں روک سکے, اور یہ کہا گیا یار کہ یہ بہت عظیم انسان تھا. اس ایک عظیم انسان کی وجہ سے ہمارے پورے پاکستان کی جو پاک آرمی ہے اس کا جو ہے تقدس ہے وہ بحال ہوتا ہے, اور سب تعارف پوری دنیا کے سامنے آتا ہے کہ ہم آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, اور جان کے بدلے جان لینا جانتے ہیں. اس وقت جو ظلم و بربریت چل رہی ہے کشمیر کے اندر, وہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں جائے گی, ہمیں کیا کرنا ہوگا, اور پھر اقوام عالم کی بے حسی پہ آپ ضرور بات کریں. دیکھیں شاہد صاحب, جو اس وقت حالات ہیں نا وہ تو ناقابل بیان ہے. اگر میں حقائق بیان کر دوں جو کہ مختلف ذرائع سے پاکستان کو پتہ چل رہا ہے, ابھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بند کی ہیں, انٹرنیٹ اور یہ ساری ایکسیس, فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, لوگ بات نہیں کر رہے. یہ کرفیو جب ہٹے گا, 55 دن ہو گئے ہیں, پتہ نہیں یہ کب ہٹے گا. دنیا کیا چاہتی ہے, دنیا کیا دیکھنا چاہتی ہے, بلڈ شیڈ دیکھنا چاہتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاں پہ کسی کا خون بہایا جائے گا تو پھر کل اس دنیا کو خون بہا بھی دینا پڑے گا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے اتنے عرصے سے اس کشمیر کے ایشو کو سرد موری کا شکار رکھا, کوئی شک نہیں اس میں ہماری کمزوری, سرد خانے میں ڈالا رکھا. اگر ہم نے بات بھی کی تو ہم نے تھوڑی سی اس رکھ رکھاؤ میں بات کی کہ کہیں پہ اقوام عالم جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ ہم نے, اور ہمارے نمبردار صاحب بھی ناراض نہ ہو جائیں. ہم نے امن کو میرے خیال میں ہر موقع دیا ہے, ہم نے امن کا ہر موقع دیا انڈیا کے ساتھ. جب معاملہ ہوا, اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے طیارے گرائے, اور آپ کے پاس جب اس کا پائلٹ آپ کے پاس زندہ آپ نے کیپچر کر لیا, اور آپ نے ایک گڈ جیسچر دیا اور اس کو واپس کیا. لیکن کیا تھا کہ ہم وی وانٹ پیس ان دس ریجن, یہاں سے انڈیا بھانا نہ بنائے وہ. لیکن وہ جھوٹے کبھی پلوامہ کرتا ہے, کبھی وہ آپ, اور پھر دیکھیں نا اسی سمجھوتا ایکسپریس ڈرپوک, اور جو پائلٹ ہے اس کا نریندر مودی, اس کو کوئی ایوارڈ بھی دیا گیا. دیکھیں اب یہ میرے خیال میں ایوارڈ کی توہین ہے, میری ذاتی نظر میں. ایوارڈ دیا جاتا ہے کسی سکسیس کے اوپر. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو کہ ایک ٹارگٹ لے کے آیا تھا اپنے کنٹری سے, اور بڑی کمٹمنٹ کر کے آیا تھا, جی میں تیس نیس کر دوں گا. دیکھیں, اور ہو گیا. تمہاری سوچ تو یہ تھی, اور تم اتنی گندی سوچ کے ساتھ آئے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ 65 نہیں ہے, ابھی تم 65 کو بھولے بھی نہیں, لیکن یہ 65 سے بہت آگے چلی گئی ہے قوم. اور اب یہاں پہ ہر بچہ ISPR کے مطابق اس کے ساتھ کھڑا ہے. 5th جنریشن وار میں ہر بندہ, آپ کو کیا پتا, یہ شہید جو ہے نا, ان کو ہمارے پاس تو میڈل ہی کم ہے. جن کو ہم میڈل دیں, ہم کس کس کو میڈل بنائے, کس کس کی بہادری کا ذکر ہم کریں, اور ان سے بڑی ان کی مائیں ہیں. دیکھیں بہادر ہیں جو وہ شہید کے بچے رو رہے ہوتے ہیں, مائیں آنکھوں سے آنسو, یہ ایک انسانی فطرت ہے. بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے, اور آپ کی بات درمیان میں رہی. جی شاید صاحب میں بتا رہا تھا کہ آپ نے بات کر رہے تھے وہ ایک غلیظ قسم کا انسان جو کہ ناکام انسان تھا جس کو میڈل دیا گیا. جی بالکل. وہاں کے اوپر میڈل بہادری کے اوپر دیا جاتا ہے, دنیا میں جرأت کے اوپر دیا جاتا ہے, کسی اچیومنٹ کے اوپر دیا جاتا ہے. اس شخص کی اچیومنٹ کیا تھی, پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ ٹارگٹ لے کے آیا, اللہ کے حکم سے وہ ٹارگٹ مس ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے ریٹیلیٹ کیا, اور ہم نے اس کو گھر جانے سے پہلے ہی اس کو نیچے اتار لیا. ٹھیک ہے, اس کے بلکہ صرف اس کو نہیں اتارا, اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کو اتار لیا. اب اس کے بعد جب اس کو ہم نے پھر لوگوں کے رحم و کرم, دیکھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کچھ ویلیوز, ہم یہاں پہ پھر دشمنی کے بھی وہ کہتے ہیں نا, دشمنی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ رول ہوتے ہیں. تو ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے, تو دنیا نے اس امن کو, اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگ کے اوپر عمل کرنے کے عمل کو شاید ہماری کمزوری لی, اور وہ اس کو ہم نے لوگوں سے مار پیٹ, جو ویڈیوز ابھی موجود ہیں جب ان کا ماشاءاللہ ان کو میڈل دے رہی تھی پاکستانی قوم. جی بالکل. اصل میں تو وہ میڈل ان کو لگانے چاہیے تھے, اور جو کہ ہماری قوم اسے دراصل اسے کم از کم مر کے جانا چاہیے تھا یہاں سے. کم از کم ہندو اس کو یاد رکھتے, یار بندہ گیا تھا, اس کو اصل میں وہ چاہتا یہی تھا کہ آپ اس کو مار دیں, لیکن آپ نے اس کی دیکھیں اس کی کیا بے بسی ہے کہ وہ مرنا چاہتا تھا, آپ نے اس کو مارا بھی نہیں.
اب یہ زندہ ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہے گا ہسٹری میں انڈیا کے لیے ایک کالک لگ گئی ہے اس کے چہرے کے اوپر ایسے ہی کہ اس کا جو پروگرام تھا پاکستان کو نیست و نابود کرنے کا وہ خود ذلیل و خوار ہو گیا دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اور اتنا مطلب انٹرینڈ جس کو بھائی اتنا انٹرینڈ ہمارے شاید میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کسی ٹرینی کو بھیج دیں اور انڈیا کے اوپر اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بمبارڈمنٹ کر کے آئے گا ایسی بمبارڈمنٹ کر کے آئے گا ایم عالم کو یہ بھول جائیں گے بے شک. ایسی جو ٹرینی ہے کیوں اصل میں طاہر عباس صاحب جذبہ بنتا ہی نہیں تھا. ایسی تو بات شہیدوں فوج کی ہو رہی ہے, آپ گفتگو کر رہے تھے جذبے کی بات کر رہے ہیں. جذبات دیکھنا ہے تو ان ماؤں کا دیکھیں جنہوں نے یہ اپنے بچے پالے ہیں, ایک قربان کر کے دوسرا بھی حوالے کیا, کھڑا کیا ہے, پڑھایا ہے, لکھایا ہے, شادی کے قابل ہوا ہے, ایک ڈریم لے کے گیا ہے, اور وہ اس کے بعد جب شہید ہو کے آتا ہے اور جس گریس کے ساتھ ہماری پاکستان آرمی, آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ دال روٹی اور اس کی گفتگو میں وہ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھ لیں گے, ہمارے دین میں یہ اچھا ہے, حسنات ملیں گی, اچھا کھانا ہے, اچھا پینا ہے. اس کے اوپر جو جذبے کی بات کریں تو وہ شہادت کا جذبہ ہے جو کہ وہ پوری دنیا کا لے کے آ جائے نا اسلحہ, اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے. اب پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان کا پتر ہوتا تو وہ یقیناً یاد رکھتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. سر انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, انہیں یاد ہے. انشاءاللہ ابھی ان کے اندر اتنی کرج نہیں ہے. اب اس نے ایک یہ ڈرامہ بازی کی ہے جو کہ ایک ویکیسٹ تھا, پوائنٹ ایکول کرنے کے لیے اس نے 370A اور 370 اور 35A کو اس نے جو ریووک کیا ہے. تو اب اس کے علاوہ اس کے پاس تھا کیا, مجھے یہ بتائیں. جب اس نے کیا ہے تو اس کی ریئیکشن میں کیا کشمیریوں نے صبح مٹھائیاں بانٹی ہیں, یا مودی کو جا کے ہاتھ ڈالا کہ ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ, وی آر ود یو, یا پھر چپ کر کے بیٹھ گئے, یا خاموش بیٹھ گئے ہیں. تو آپ اگر اتنے ہی بہادر ہیں, آپ اتنا ہی بڑا کنٹری ہیں, آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے بہادر ہیں, تو آپ لیٹ دم فری, آپ ان کو فریڈم آف اسپیچ دیں. آپ ان کا آپ کو یونائٹڈ نیشن کے اوپر سائن کی ہوئی جو ریزولوشنز ہیں وہ اس پہ عمل کریں, اس پہ عمل کریں نا. آپ بہادر بنے نا. یہ کیا لڑائی, یہ تو کمزوروں کی لڑائی, آپ بہادروں والی لڑائی کریں. آپ صبح اعلان کریں کہ جی ہم استصواب رائے کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتے ہیں. تو ناؤ لیٹ دا کشمیریز ڈیسائیڈ کہ ویدر دے وانٹ ٹو بی ود پاکستان اور ود یو. تو اگر وہ نہیں رہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے. طاہر عباس صاحب آپ نے بات کی کہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے, وہ تو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. اگر کشمیریوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو آج مودی سرکار یہ کچھ تو نہ کر رہا ہوتا. یہ تو اسے پتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا جو کچھ بھی ہے, لیکن کم از کم انڈیا کے ساتھ کسی صورت میں وہ اپنا گزارا نہیں کر سکے گا. اب جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اقوام عالم کو, ملک پاکستان کی عوام کو, میں سمجھتا ہوں خود کو, اور مجھے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شاہد صاحب اس وقت جو میرے جذبات ہیں اس سے زیادہ آپ کے جذبات ہیں کشمیریوں کے حوالے سے. بسائڈز دس کہ وہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اگر مسلمانوں کی جگہ کسی اور بھی اقوام عالم کے اندر کسی کے اوپر ایسا سلسلہ کیا جاتا کہ ان کو حد سے بے میں 50-60 دنوں سے رکھا جاتا. یہ تو 70 سال سے ان لوگوں کو آزادی نہیں ہے, تو یہ 50 سال جو 50-60 دنوں کے اندر کھانا نہیں ہے, وہ اسکول نہیں جا سکتے, کالج نہیں جا سکتے, ہاسپٹل نہیں جا سکتے, پتہ نہیں کیسے وہ زندہ ہیں. اور آپ نے 14-15 ہزار جو ینگسٹرز تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں پتہ نہیں کہاں کر دیا. ان میں سے پتہ نہیں کتنے زندہ ہیں اور کتنے آپ کی بدماشی کے بھینٹ چڑھ چکے ہیں. تو آپ یہ جو جتنا دیر کرے گی, میں آپ کو ایک بڑا کلیئر اینڈ کلین میسج, بالکل اوپن اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیتا ہوں کہ جتنا دیر سے کوئی دنیا ڈیسائیڈ کرے گی اتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ کسی کو اب سے بیجا میں نہیں رکھ سکتے. اس کا کشمیری تو ہے ہی ہیں, پاکستانی بھی ایک وقت تک دیکھیں گے, ایک وقت تک اور پھر وہ کچھ نہیں کریں گے. پاکستان فوج کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا, اس گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر بڑھے گا. فائنلی جیسے
आर्मी चीफ बार बार कह चुके हैं, DGISPR बार बार कह चुके हैं कि हम आखिरी कतरे तक, आखिरी इंसान तक और आखिरी गोली तक, और इंशाल्लाह आखिरी कतरे कश्मीरियों की के साथ आखिरी गोली की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये डिटर्मिनेशन की बात है। बेशक वो आप इंशाल्लाह ये देखें तो सही, शायद साहब ये दुनिया भूल जाएगी कि दुनिया में क्या होता है। बेशक ये बेशक मुसलमान जब तक कूल हेडेड है, ये कूल हेडेड है, जियो और जीनो दे की पॉलिसी पे मौजूद था। दुनिया को ये अक़वाम आलम अभी तक ये बात, अगर हम ये स्टेप पहले ले लेते, ये हमने स्टेप लिया क्यों देर से? आप ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन आपने ये पूछा नहीं। लेकिन मैं आपको उस तरफ भी ले जाता हूं कि हमने ये इतनी देर क्यों की है? क्या पाकिस्तान कमजोर था? पाकिस्तान कमजोर नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया ने 27 फरवरी को देख लिया है। हमने क्या किया? हमने ये किया कि दुनिया जो हमें कहती थी कि ये इलिटरेट लोग हैं जी, ये टेररिस्ट हैं जी, तो ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना अकल है, ना शऊर है, और ऊपर आके ओ भाई अकल शऊर तुम में नहीं है। हम आपको डायलॉग्स पे जब लेके आते हैं, आप टेबल टॉक से, जब कश्मीर का इश्यू रिजॉल्व होने शुरू होता है आप भाग जाते हैं। चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो, चाहे उसके बाद के दौर हो, चाहे पहले के दौर हो, तो चाहे आज का दौर हो। हमने पीस को एक चांस दिया है। हमने OIC में बात की है, हमने नेबर कंट्रीज से बात की है, ईरान के साथ बात किया है, अफगानिस्तान के साथ बात किया है, सऊदी अरेबिया के साथ बात किया है, हमने टर्की के साथ बात किया है, मलेशिया के, हम इंग्लैंड को देख रहे हैं, हम पूरी दुनिया, अभी यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात की है हमने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान ने बुलाया है। ये सब कुछ क्या था कि दुनिया को एक जंग के माहौल से बचाया जाए और ये जो जिसमें डिस्ट्रक्शन ना हो दुनिया में, लोगों की जानें बचाई जाए, ब्लड शेड। आप तरक्की करें, आप मुकाबला करना है, आप मुकाबला करें तरक्की में, आप साइंस में कंपटीशन करें लोगों के साथ, आप इल्म में मुकाबला करें, आप दुनिया को बेहतर अंदाज में। लेकिन इसके नुकसानात बहुत बुरे होंगे। हर घर में मुजाहिद पहले जो था बुरहान वानी के बाद, अगर वो थोड़ी सी डाउन हुई थी, वो भी KG एक स्ट्रेटेजी के तहत के मामला तय हो जाए टेबल टॉक के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में टाइम इज ओवर नाउ, और बहुत जल्द अगर दुनिया ने आपको नहीं सुना और आपके हकूक आपको नहीं दिए, तो अल्टीमेटली इसके बहुत बुरे नुकसान होंगे, जो कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए भयानक लाभ होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने की। कहा जाता है जी कि मेरा दुश्मन मुझे कमज़ोर समझने वाला मुझको देखे कभी तारीख़ के आईने में, मारकाए बद्र में किरदार नबी होता हो, दश्त करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हो। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बातें हमारी हुई ताहिर अब्बास साहब से, और आज हमारी कौम को और अक़वाम आलम को कुछ पैगाम देना चाहा हमने, और अपना पैगाम दे दिया कि जब वक्त गुज़र गया तो फिर कोई हमें गिला, कोई शिकवा नहीं करेगा। तारीख़ आलम गवाह है इस बात की कि जब हम किसी पे टूट के पड़ते हैं तो फिर दुनिया ने वो तमाशे देखे, दुनिया ने वो हंगामे देखे, और ऐसे ऐसे हंगामे की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे आप कुछ? सर यहाँ पे इसको मैं दोबारा कर लूँगा, करने दें। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पे जी, जहाँ पे हम पूरी दुनिया को अमन का चांस दे रहे हैं, वहाँ पे हम जो यूनाइटेड नेशन है, बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा बना था, वो बेसिकली दुनिया को अमन के लिए बनाया गया था, दुनिया में अमन कायम रखने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई छोटा कंट्री है या बड़ा कंट्री है या कमजोर कंट्री है या ताकतवर कंट्री की ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। जो डिस्प्यूट थे रादर के वो पुराने अदवार की तरह लड़ाइयों, झगड़ों और एक दूसरे के ऊपर यलगार के साथ जो किया जाए, उसको खत्म किया जाए, और एक नई तहजीब ने, तहजीब और तमद्दन ने जन्म लिया कि हम यहाँ के ऊपर बैठ के लिटरेट लोगों की तरह अपने मसाइल को हल करें, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता शायद सब, और अल्टीमेटली जंग का इख्तिताम भी फिर मुज़ाकरात पे होता है। तो वाई नॉट, जब आपने मुज़ाकरात ही करने हैं तो पहले कर लें। और अक़वाम आलम को, यूनाइटेड नेशन को मैं बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये पैगाम देता हूँ कि अगर आपने ये मौका खो दिया, आपने अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला हल ना करवाया, फलस्तीन का मसला आप हल करवा नहीं सके, रोहिंग्या का आप इशू उठा नहीं सके, यमन शाम के इशू के ऊपर आप कुछ कर नहीं सके, ईरान, इराक, कुवैत के मसाइल आप देख चुके हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में आप
کہ یونائٹڈ نیشن کی اس دنیا کو ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر فعال ادارہ ہے, اس کو یہ فوٹو سیشن کا ادارہ نہیں بننا چاہیے اور اس کو پھر ختم کر دیا جانا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. سامعین محترم, کہا جاتا ہے کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کے آئینے میں, معرکہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں, دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں. ناظرین, ہم نے اور آپ نے دیکھا, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ہماری پاک فوج اور ہماری عوام یکجا ہوتی ہے تو پھر کیا کیا انقلاب برپا ہوتے ہیں. یہ دنیا اس سے مکمل طور پر واقف ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی طاہر عباس صاحب نے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی واپس پلٹ آئیں. اس کے بعد ایسا ہوگا کہ اقوام عالم میں ایسے چرچے ہوں گے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ افراد جن کا بچپن, لڑکپن, نوجوانی اور پھر جوانی سب کچھ محنت و مشقت کی نظر ہو جایا کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ان کی محنت رنگ لاتی ہے اور وہ لوگ اقوام عالم میں روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. آنے والی نسلیں ان کے حوالہ جات دے کر اپنی آنے والی نسلوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ محنت کی عظمت بہت بڑی شے ہے. دیکھتے رہیے کامیاب لوگ شاہد جمیل منہاس کے ساتھ.